اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ڈاکٹر علی حسین عارف، اور آج ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع ہے یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ انسانی زندگی ہمیشہ انسٹیبل ہوتی ہے، اپ ہیولس کا شکار ہوتی ہے۔ زندگی میں آپ کو ہمیشہ ایسے افراد نہیں ملتے جن کے ساتھ آپ رہنا پسند کرتے ہیں، وہ ماحول آپ کے لیے اویلیبل نہیں ہوتا جس میں آپ رہنا چاہتے ہیں، کھانے کو وہ چیزیں نہیں ملتی جو آپ کھانا چاہتے ہیں، پینے کے لیے وہ چیزیں میسر نہیں آتی جو آپ کا دل کر رہا ہوتا ہے، کام کرتے ہوئے وہ ماحول آپ کو نہیں ملتا جس میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں، پڑھانے والے وہ اساتذہ نہیں ملتے جن سے آپ سیکھنا چاہتے ہیں، زندگی گزارنے کے لیے وہ احباب وہ دوست آپ کو میسر نہیں آتے جو آپ کی چاہت ہوتی ہے۔ تو کیا کریں؟ کیا ہم ان تمام نہ چاہنے والے چیزوں کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کر اپنی زندگی کو ہی ختم کرے، یا زندگی کے بارے میں لوگوں کے پاس جا کر شکوے و شکایات کرنا شروع کر دے، یا گریہ و زاری کرنا شروع کر دے، یا نہیں بلکہ جس طرح سے آپ خوشیاں بری زندگی کو گزار رہے تھے، آپ کو وہ چیزیں میسر آ رہی تھیں جو آپ چاہ رہے تھے، تو اسی طرح سے بعض اوقات نہ چاہنے والی چیزوں کے ساتھ بھی زندگی گزارنا ہماری مجبوری ہے۔ تو کہا جاتا ہے سلطان محمود غزنوی نے اپنے غلام اس ایاز سے پوچھا، ایاز مجھے ایک ایسی انگوٹھی بنوا کے لے آئیں جس پر کوئی ایسا جملہ لکھا ہوا ہو جس جملے کو دیکھنے کے بعد اگر میں پریشان ہوں تو میری پریشانی ختم ہو جائے، اور اگر میں خوش ہوں تو میری خوشی ختم ہو جائے۔ تو اس وقت ایاز نے بہت ہی پیارا اور بہت ہی خوبصورت، بہت ہی قیمتی جملے لکھوا کر ایک انگوٹھی اس نے بنوائی، اور اس انگوٹھی پر یہ لکھا ہوا تھا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ جیسے یہ انگوٹھی اس بادشاہ کو مل جاتی ہے، بادشاہ دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد بہت خوش ہو جاتا ہے، اور حقیقت بھی ایسی ہی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری یہ زندگی میں نہ خوشیوں کو دوام حاصل ہے، نہ پریشانیوں کو دوام حاصل ہے۔ آج خوش ہے تو کل پریشان ہے، کل اگر پریشان ہے تو اس کے بعد جو آپ کو خوشیاں میسر آئیں گی۔ یہاں پر صرف تغیر کو، چینجز کو ہی دوام حاصل ہے، تغیر کو ہی ثبات حاصل ہے، تغیر کے علاوہ کسی بھی چیز کو کوئی دوام حاصل نہیں ہے۔ لہٰذا آپ صبر کریں، ہر خوشی کے بعد غم اور ہر غم کے بعد خوشی ہے، اور قرآن نے بھی اسی چیز کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کو اگر زندگی میں کچھ نعمتیں اگر میسر آتی ہے، لا تفرحوا بما آتاکم، جب نعمتیں ملنا شروع ہو جائے تو اس وقت بھی اپنے لمٹ میں ہی رہنا ہے، ولا تحزنوا بما فاتکم، اگر چیزیں آپ کی مرضی کے مطابق نہ ہوں، اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، اگر کوئی پریشانی پیش آتی ہے تو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے یہاں کسی بھی چیز کو کوئی استقلال حاصل نہیں ہے، کسی بھی چیز کو کوئی دوام حاصل نہیں ہے۔ اگر دوام حاصل ہے تو صرف چینج کو ہی دوام حاصل ہے، اور آپ کو ہمیشہ چینجز کے لیے، تبدیلی کے لیے، تغیر کے لیے اپنے آپ کو آمادہ رکھنا ہے۔ اور جب آپ اپنے آپ کو آمادہ رکھیں گے، اگر آپ یہ سوچیں گے کہ یہاں پر تو کوئی رہنے کے لیے آیا ہی نہیں ہے، یہاں پر کسی نے بھی ہمیشہ کے لیے جینا ہی نہیں ہے، یہ زندگی تو پرماننٹ زندگی نہیں ہے، یہ زندگی ایک ٹیمپریری لائف ہے، اس کو ہم جتنا بہتر گزار سکتے ہیں، آپ کو اس کے بدلے میں آخرت میں ایک اچھی زندگی آپ کو میسر آ سکتی ہے۔ اور جب آخرت کی آپ کی وہ زندگی جب آپ کی پیش نظر رہے گی تو دنیا کی جتنی بھی مشکلات آپ کے لیے درپیش ہوں گی، وہ مشکلات آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ مشکلات آپ کے لیے ہیچ ہی نظر آئیں گی۔ کیوں؟ اس لیے سفر ہے، یہ دنیا منزل نہیں ہے، یہ دنیا ہدف نہیں ہے، بلکہ مقصد، ہدف، منزل کہیں اور ہے۔ اس دنیا کو ہم نے جسٹ اس سے گزرنا ہے، اس کو پاس کرنا ہے۔ تو جب سفر میں ہو تو سفر میں کیا ہوتا ہے؟ سفر میں یہی ہوتا ہے، بعض اوقات ہماری
پسندیدہ چیزیں ہمیں مل جاتی ہے، لیکن بعض اوقات جو ہمیں اپنے پسند کی چیزیں نہیں ملتی، لیکن صرف اتنا آپ نے کرنا ہے، جب آپ کو پسند کی چیزیں ملنا شروع ہو جائیں تو اس وقت یہ خیال کبھی آپ نہ کریں بس مجھے ہمیشہ ادھر رہنا ہے، لیکن جب آپ کو ناپسند کی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملے یا آپ کی زندگی کا حصہ بنے، اس طرح سے گریہ وزاری نہیں کرنی کہ گویا آپ یہ سمجھ بیٹھیں کہ بس شاید میری زندگی اسی طرح ہی پریشانی میں گزر جائے گی۔ پریشانی میں نہیں گزرے گی۔ یہ جتنی بھی پریشانیاں آپ کو دنیا میں جو آپ کو پیش آ رہی ہوتی ہے، یہ پریشانیاں آپ کے آخرت کو بہتر کرے گی، لیکن یہ پریشانیاں آپ کے آخرت کو بہتر کریں گی، شرط یہ ہے کہ آپ ان پریشانیوں میں صبر کے دامن کو کبھی آپ نے نہیں چھوڑنا، کبھی آپ نے شکوہ اور شکایات کا کوئی انبار نہیں لگانا، آپ نے ہمیشہ پریشانیوں کا رونا نہیں رونا، بلکہ خوشی کے لمحات میں بھی آپ کو صبر کرنا چاہیے، اور مصیبت اور پریشانی کے لمحات کو بھی آپ صبر سے ہی گزاریں۔ جب آپ صبر کرنا سیکھیں گے، جب آپ ان تمام چیزوں کو زندگی کا حصہ سمجھیں گے، اگر آپ یہ عقیدہ رکھیں گے کہ یہ دن بھی گزر جائے گا، تو آپ کو اسی عقیدہ، اسی بلیف سسٹم، اسی آپ کے اس نظریے کی وجہ سے آپ کی زندگی ہمیشہ خوبصورت گزرے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔